اعلم انه ليحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ منکرین حق کے حوالے سے سلسلہ کلام چل رہا ہے کہ جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکی دور سے تعلق رکھنے والی یہ سورہ مبارکہ ہے اور مکی دور کے بھی آخری حصے سے، تو ان منکرین حق کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ ان لوگوں کے اس رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا۔ آپ چونکہ جانتے تھے کہ اس رویے کا انجام کیا ہے، اور آپ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیں تو اچھے انجام سے دوچار ہوں۔ تو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ قد نعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک الذی یقولون، یہ لوگ جو بات کرتے ہیں آپ کو اس سے رنج ہوتا ہے، آپ غمزدہ ہوتے ہیں ان کے اس رویے سے کہ آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں اور یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور نہ صرف منہ موڑ رہے ہیں بلکہ اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ کہتے ہیں ان سے آپ کو بڑا رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس اے پیارے حبیب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو تو یہ صادق اور امین کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے اعلیٰ کردار کا نمونہ رہی ہے، اور سب آپ کو صادق امین کہتے تھے، لیکن جو ہی اللہ کی دعوت پہنچانی شروع کی آپ کے مخالف ہو گئے، جھٹلانے لگ گئے آپ کی دعوت کو۔ تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں یہ ظالم لوگ۔ اور کچھ روایات بھی ملتی ہیں ایسی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے خود سنا ابو جہل کو کہ یہ شخص انتہائی سچا ہے، لیکن ہم اس کے دعوت کو مانیں گے نہیں، اس کا انکار ہی کریں گے۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر ایک روایت ملتی ہے کہ اخنس نامی ایک شخص تھا، اس نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھ اب میرے تیرے علاوہ یہاں اور کوئی تو ہے نہیں، بتا یہ شخص جو پیش کر رہا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو ابو جہل نے قسم کھا کر اس سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ شخص انتہائی سچا ہے، ہم سب میں سچا ہے، لیکن ہم اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس کی دعوت قبول کر لیں تو ساری یہ سرداری بڑائی تو قریش کے حصے میں آ جائے گی، ہمارے حصے میں کیا آئے گی؟ یہ خود قریش کے قبیلے سے نہیں تھا، تو اس بنیاد پر جو ہے مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، انہیں جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، یعنی آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا، یعنی ان کی دعوت کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا ان سب اذیتوں پر، تکلیفوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں اور انہیں جو جھٹلایا گیا ان کی دعوت کو، انہوں نے صبر سے کام لیا۔
لہذا آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تمام رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لہذا آپ کو بھی یہی چاہیے کہ صبر سے کام لو۔ حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، یعنی جب انتہا کو پہنچ گئے وہ لوگ اور انکار ہی کرتے رہے تو پھر ہماری پکڑ آئی، پھر ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے فرمان کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اب اللہ کا یہ قانون ہے، آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ہونا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، کس طرح سے جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، کاروبار میں مندہ کر کے، یعنی یہ مختلف شکلیں تمہارے سامنے آئیں گی جس سے تمہاری آزمائش ہوگی، لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو صبر سے کام لیں۔ تو صبر بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا کہ وہ مشکل وقت میں صبر سے کام لیتا ہے اور یہی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ بھی حالات ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے ہمارے حالات کو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ضرور آزمائش سے گزارتا ہے اہل ایمان کو، لہذا پیغمبروں کی چونکہ ان کا منصب بڑا ہے، ان کی آزمائش بھی بڑی ہے پیغمبروں کی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں، حالات آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں، اس کتاب میں بیان کی ہے مرسلین کے ساتھ کیا کیا گیا، تو لہذا صبر سے کام لیجئے، رنجیدہ نہ ہو ان کے حال پر۔ اور دیکھیں اب ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا، اعلان کرتا یہ بھائی اللہ کا پیغمبر ہے، آسمان سے کوئی فرشتہ آتا پھر ہم مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی نشانی آ جائے کہ جس کے سامنے یہ سر جھکا دیں اور برے انجام سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی بے رخی آپ پر گراں گزر رہی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کے اندر زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لو، زمین میں کوئی سرنگ لگاؤ، اور سلمًا فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور ان کے لیے کوئی نشانی لے آؤ۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا، نشانی اتارنا نہ اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا کام ہے صرف دعوت پہنچا دینا۔ اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ان کی بے رخی اور ضرور کوئی آپ نشانی چاہتے ہیں تو پھر زمین میں کوئی سرنگ لگاؤ یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ اور کوئی نشانی لے آؤ پھر ان کے لیے، اگر یہی چاہتے ہو تو اللہ اپنی حکمت کے تحت اتارتا ہے نشانیاں، جب اتارتا ہے یعنی کسی قوم کے مطالبے پر نہیں اتارتا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو ہدایت کو قبول کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت سے منہ موڑے اللہ کو کیا پڑی زبردستی اس کو ہدایت دے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نادان نہ بنیں، یعنی لفظ تو استعمال کیا ہے کہ تم جاہل مت بنو، مطلب یہ ہے کہ تم نادانی مت اختیار کرو۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ کی دعوت تو وہی قبول کرتے ہیں جو دعوت کو غور سے سننے والے ہیں، جو اس پر فکر کرنے والے ہیں۔ والموتى، اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، مردوں سے مراد وہ جن کے ضمیر مردہ ہے، جو بات کو سن کر اس سے صحیح نتیجہ اخذ نہیں کرتے، تو والموتى یبعثهم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ ہی کھڑا کرے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کوئی کیا کر کے لایا، کیا کما کے لایا دنیا سے۔ لہٰذا دنیا میں اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کے لیے بسر کرو۔ یہاں محض انسان کھانے پینے کھیل تماشے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے۔
ہر لمحے اس کا امتحان ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا اس سے سرتابی اختیار کرتا ہے، یہی ہمارے لیے فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔